بہت شکریہ حاضرین محفل. یہی ہماری اس نشست کا آغاز تھا اور ہم ظاہر ہے فیض صاحب کی شخصیت پہ بات کریں گے، ان کی شاعری پہ بات کریں گے، ان سے جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس گفتگو کے لیے جن تین گراں قدر شخصیات کو آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اپنے شعبے میں بہت ہی یعنی انہوں نے کام کیا ہے. اور ایک جو سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں ان تین گراں قدر شخصیات کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیض صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا، ویسے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں آف دا کیمرہ. تو ان کے سے وہ بھی باتیں ہوں گی، کچھ اینیکڈوٹس بھی ہوں گے. اور یہ جو آپ نے ابھی سنا ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ دو ادارے ہیں، ایک آرٹس کاؤنسل ہے، ایک نیپا ہے. تو یہ جو آپ نوجوان دیکھ رہے تھے جنہوں نے گایا، یہ اسی کے انہی دو اسکولوں سے میں نے بچے اکٹھے کر کے یہ نظم ان سے گوائی تھی. اور اس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ گائی گئی تھی لاہور میں، تو شروع تو ضرور اقبال بانو نے کیا تھا، لیکن وہاں پہ جو مجمع تھا وہ 800 سیٹیں تھیں، لیکن کھچا کھچ بھرا تھا. تو میرے خیال میں 1500 سے کم لوگ نہیں تھے یا زیادہ ہی ہوں گے. تو وہ سب گانا شروع ہو گئے تھے. تو وہ امیج میرے ذہن میں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک اجتماعی یا جو اس کا ورژن ہے وہ تیار کیا. اور ان سب بچوں کا بہت شکریہ. اور احمد شاہ صاحب کا بھی شکریہ، کیونکہ انہوں نے یہ موقع دیتے ہیں اس طرح کہ اب تو جو یہ اردو کانفرنس ہے، یہ ایک سمجھے ہماری زندگی کا حصہ ہی بن چکی ہے. اور ہر سال اس جوش و خروش سے، آپ لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے. جی ہاں، تو ہم اب گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں عارف بھائی سے ہی پوچھوں گا کہ ابھی عام طور پہ جب بھی فیض صاحب کے نام سے کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ بہت ذوق شوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور کافی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہیں. اب ایک تو وہ چیز ہے جو فیض صاحب کہتے رہے، جس طرح ایک دفعہ میرے سامنے کسی شخص نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ غریبوں کے لیے شاعری کرتے ہیں، تو کیا ان کو آپ کی شاعری سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ بھائی، جن لوگوں نے ان کا یہ حال کیا ہے ان کو تو سمجھ میں آتی ہے. تو یہی سوال میں افتخار بھائی سے بھی پوچھوں گا کہ ایک تو فیض صاحب کی شاعری، اس کی افاقیت اور ایک ٹائم لیسنس اس کی ہے، اور ایک طرف میں جب دیکھتا ہوں اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے بھی ان تقریبات میں سننے کو ملتے ہیں کہ او آئی جسٹ اڈور فیض. تو یہ بھی دل کہتا ہے کہ نہیں، شاید یہ فیشن ہے کوئی جو چل پڑا ہے کہ فیض کی شاعری جو ہے اس کو. تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بس آپ. ابھی جو آپ نے فیض صاحب کی نظم سنوائی، اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے اور سب جانتے بھی ہیں کہ یہ ایران کے انقلاب کے پس منظر میں نظم لکھی گئی تھی. اور آغا ناصر مرحوم ہمارے بزرگ تھے، وہ امریکہ میں فیض صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور فیض صاحب نے ان کو وہ نظم دی، وہ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا وہ پڑھی گئی. یہاں ایک بات کہنے کی ہے کہ یہ زمانہ ہے ماشاء اللہ کا اور جنرل ضیاء الحق کا. یہ جو نظم ہے اس کا عنوان تو سورہ رحمان سے لیا گیا ہے، مگر اور اس میں تمام آیتوں کا حوالہ ہے جو مختلف جگہوں پر قیامت کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جو ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا، اس میں
اسلام کا نام استعمال کر کے اپنی حکومت کو ثبات دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو مذہب تھا وہ طاری کیا جا رہا تھا اور نافذ کیا جا رہا تھا بزور اور بجبر، اور جمہوریت کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا تھا مذہب کے نام پر۔ ایسے میں ایک ایسی نظم آتی ہے جو احتجاج کرتی ہے، اور اس لغت میں احتجاج کرتی ہے جس لغت کو چلن دینے کے لیے ضیاء الحق صاحب اور ان کی پوری مشینری لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی طاقت کتنی تھی، اور اتنے کم مصروں میں بہت، یعنی فیض صاحب کہ آپ نے کیونکہ ان کو بہت ماشاءاللہ اس کو کمپوز کیا ہے، بول بھی دیکھیے چھوٹی سی نظم ہے مگر اپنے تاثر کے اعتبار سے وہ بڑی بڑی نظموں کو محیط ہے اور اس پہ بھاری ہے۔ یہی صورت اس نظم کی ہے، اور یہ دیکھیے ہندوستان میں بھی بہت مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور حد یہ ہے کہ ان کے احتجاج کے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے جو ہے وہ پڑھی گئی، اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علموں نے تو اس کو ایسا پڑھ دیا ہے، اور خود ہمارے یہاں بچوں نے اور لاہور میں کیسی اچھی نظم پڑھی۔ تو فیض صاحب کی نظموں میں یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ جو یہ نظمیں لکھی گئی ہیں، ممکن ہے انہوں نے کسی باہر کے نام پر عنوان قائم کیا ہو، اور کوئی اس کو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو اس کی کہیں نہ کہیں جڑیں اس کی آفاقیت میں تو ہوتی ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ادب آفاقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زمین سے جڑا ہوا نہ ہو۔ یہ بالکل اس کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک بات میں کہہ کے، زہراپا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے سامنے، سلیمہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مجھ سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہ اس پہ بولے۔ یہ جو ایک اسلام آباد میں بہت دیر سے ہوں، تو یہ جو بعض طاقتور طبقوں میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق محفل موسیقی میں ہوا، اور یہ نظم جو تھی یہ پڑھی گئی، اور ایک ہمارے بڑے گلوکار تھے وہ، تو جب وہ میرے قریب سے گزرے تو انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کے نظم کا ذکر کیا، تو میں نے کہا سر یہ آپ ہی کے بارے میں لکھی گئی ہے، یہ نظم آپ ہی لوگوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جو آپ کا حشر ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فیض صاحب علامت بن گئے ہیں۔ دیکھیے پہلے ایک زمانہ تھا کہ فیض صاحب کو اور ان کے نظریے کے لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا، پھر ایسے ہوا کہ جو یہ تفریق جو تھی، جب کسی کو ترقی پسندی اور روشن خیالی یا بیدار مغزی کے خلاف کوئی مہم چلانی ہوتی تھی، تو وہ جو ایک آدمی جو ان کو ہدف کے طور پہ ملتا تھا وہ فیض صاحب کی ذات گرامی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ وہی لوگ، یعنی مطلب ہم ان کو کوئی مونوپلائز نہیں کر رہے ہیں یہ فیض صاحب کو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ساری زندگی ان کی مخالفت کرتے رہے، اخبار والے بھی، وہ میڈیا جس کو ہم دائیں بازو کا میڈیا کہتے ہیں، اور وہ حلقے جن کے خلاف وہ نظمیں لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ وہ فیض صاحب کو پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات کہہ کے میں آپ کو سے رخصت ہوں کہ بیرون ملک ہماری زبان اور ہمارے ملک کا ایک تعارف جو شاید بہت ہی بین تعارف اور شناخت کا مسئلہ ہے، اور جو وہ ہے نام فیض احمد فیض کا۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ اس زبان میں شعر کہتے ہیں جس میں فیض صاحب شعر کہتے تھے، آپ اس وغیرہ وغیرہ، اور فیض اور پاکستان اور زبان یہ بالکل مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں ان کے نیاز مندوں میں تھا، اور میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان سے سیکھا، میں نے ان کو جانا۔ ذرا آپ سے جو میں نے پوچھنا ہے اس میں میں ایک اقتباس پڑھوں گا کہ جو پہلا خط جیل سے فیض صاحب نے لکھا ایلس فیض کو، اس کا ایک اقتباس پڑھوں گا، پھر میں آپ سے ضرور
وہ ہے کہ اب تمہیں بتانے میں کچھ حرج نہیں کہ یہ 3-4 دن جو لاہور میں گزرے ایام اسیری کے سب سے اذیت ناک دن تھے، جب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اپنے چاہنے والوں کو کسی ایسی چیز کی خاطر دکھ اور اذیت پہنچانا جو خود کو بہت عزیز ہو لیکن ان کے لیے کچھ معنی نہ رکھتی ہو، غلط اور ناجائز بات ہے۔ اس لیے اپنے کسی اصول کی دھن میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کو کیا چیز عزیز ہے، اور اس طرح اپنی خوشنودی کے خاطر دوسروں کا دل دکھاتے ہیں۔ کیا کہیں، تو یہی ان کی زندگی کا اصول بھی تھا۔ دیکھیے، میں اکثر غور کرتی ہوں اس بات پہ، بہت سے شاعروں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور بڑے نامور شعراء سے میری ملاقات رہی ہے، اور یہ بات شاید کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے، میرا شاید اتنا مطالعہ نہ ہو، جاہل آدمی ہوں، کہ جب آدمی کوئی کریٹو کام کرتا ہے، کچھ لکھتا پڑھتا ہے، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو، تو وہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس وقت اس کے ذہن اور دماغ پہ قابو کیے ہوئے ہوتا ہے، اور جب وہ لکھ پڑھ چکا ہوتا ہے، اپنی چیز لکھ چکا ہوتا ہے، پیش کر چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ شاید یہ معاملہ ہر فنکار کے ساتھ ہوتا ہو، لیکن یہ معجزہ میں نے صرف فیض صاحب کی ذات میں دیکھا۔ پوری شاعری پڑھ لیجئے، شاعری میں اور شخصیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے افتخار، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی ملائمت شاعری میں ہے، وہی شرافت شاعری میں ہے، وہی وکیبلری، وہی الفاظ کا استعمال شاعری میں ہے جو عام گفتگو میں ہے، وہی طریقہ، وہی تہذیب، وہی تکمیل، پوری شخصیت ان کی اور ان کی شاعری میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مصرع آتا ہے، تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا، تم جو مڑ کر بھی نہ دیکھو تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے طبیعت، یہ کسوٹی ہے طبیعت کی کہ وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے یا اپنے دوست سے کہتا ہے، اپنے ہمدم سے کہتا ہے کہ تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے، تم جو مڑ کر بھی نہ دیکھو کوئی بات نہیں۔ یہ جو بے نیازی کی کیفیت نہیں ہے، یہ بڑی مہذب بات ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع یا کوئی چیز یا تشبیہ یا امیجری جو بھی فیض صاحب کی شاعری میں آئی ہے، وہ انتہا سے زیادہ تہذیب یافتہ ہے۔ میں اور افتخار اکثر جب ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک کافی لمبا دور ان کے ساتھ گزرا ہے، اور وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگی میں بہت سے زرعی دور آئے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ زرعی دور تو وہی تھا جو ہم نے تھوڑا بہت وقت فیض صاحب کے ساتھ گزارا، چھوٹی چھوٹی بات بھی زیادہ نہیں کرتے۔ اور یہ جو بات اس نے کہی ہے، اس نے آپ کو بتائی کہ وہ جو تھے، وہ مطلب یہ کہ ان کو ہر آدمی ان سے محبت کرتا تھا، جو شاعری کو نہیں سمجھتا تھا وہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ میں نے کئی دفعے قصے دہرائے ہیں، میں کن کن لوگوں سے کس طرح ملی ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں فیض صاحب؟ رات کے 9 بجے آپ لندن کو، یہ وقت ہے کافی سردی ہے، فروری کا مہینہ ہے بھائی، وہ ہمارے ایک ہمارے گاؤں کے ایک صاحب مل گئے، ان کی بچی کا نکاح ہے، تو انہوں نے کہا آپ نکاح پڑھا دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ کام آپ نے کب سے شروع کر دیا؟ یہ تو بالکل ایک نیا پروفیشن آپ نے شروع کیا۔ کہنے لگے بھائی نہیں، اس سے پہلے ہم بہت سارے نکاح پڑھا چکے ہیں۔ برمنگھم سے جو لوگ آئے تھے، ان کا آپ کے گھر آئے تھے نا، جو لوگ آئے تھے ہاں، برمنگھم سے جو لے کے آئے تھے، اور کیا کیا تحفے لوگ لے کر آتے تھے، اس طرح کے۔ ایک نکاح میں ہم گئے، انہوں نے کہا، میں نے کہا فیض صاحب تھوڑا سا آپ ریویژن کر لیں آیتوں وغیرہ کا، مطلب آدمی بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی ہم نے عربی میں ایم اے پاس کیا اور تم کہہ رہی ہو ریویژن کر لیں۔ میں نے کہا تو فیض صاحب عربی کے ایم اے میں تو امر القیس وغیرہ، خنزہ وغیرہ پڑھا ہوگا، اب بھائی کوئی نکاح پڑھانا تھوڑی سکھاتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم کو آتا ہے، ٹھیک ہے تم پریشان مت۔ گئے اور بہت اطمینان سے انہوں نے بالکل ایسا منٹوں میں، آپ کو منظور ہے، آپ کو منظور ہے، یہ مہر ہے، آپ لوگ سب دعا کیجئے، یہ لوگ ایک دوسرے سے شادی کے لیے رضامند ہیں، آئیے ہم سب مل کے ان کے لیے دعا مانگیں۔
ختم نکاح. میں نے کہا یہ تو کچھ پریشان, لڑکی کی ماں بھی پریشان تھی تھوڑی سی. تو انہوں نے ہم سب کو سمجھایا کہ بھائی نکاح اسی طرح ہوتا ہے, یہی سنت ہے اور یہ ضروری ہے, مہر ہے, ایجاب و قبول ہے, گواہ ہیں, اور کیا چاہیے. تو مطلب ایک زندگی کا ایک نیا رخ یہ بھی میں نے دیکھا. لوگ کس طرح سے ان سے محبت کرتے تھے. ہم ہائیڈ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, گزرتے گزرتے کوئی آدمی آ گیا, فیض صاحب, اس طرح سے جس کو شعر و شاعری سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں, لیکن ایک شخصیت میں ایک ایسا رچاؤ, ایسا کرزما تھا کہ وہ آدمی خود بخود, میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ لوگ کتنی محبت ان کے اوپر نچھاور کرتے تھے, اور اس محبت کا کہیں شائبہ تک اس ہستی میں غرور کا تھا ہی نہیں. ایک صاحب ہمارے محبت کے کہنے لگے, فیض صاحب مجھے تو اس کا پکا یقین ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے شاعر ہو. کہہ لگے کہ ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن ایسی بات آپ آئندہ نہ کہیے گا, کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ صدیاں لگ جاتی ہیں تب کہیں کرسی صدارت پر ایک شاعر آ کے بیٹھتا ہے. صدیاں لگ جاتی ہیں, اور ہماری صدی میں انہوں نے کہا اقبال آ کر بیٹھ چکا ہے, تو ہم اب اس کی کرسی پہ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تو میں نے اس پہ کہا کہ کیا فیض صاحب آپ اقبال کو دریا سمجھتے ہیں؟ ان کا نہیں, دریا نہیں, سمندر سمجھتے جس میں آ کے دریا گر جاتے. تو مطلب اقبال کے لیے ان کے ذہن میں اتنی ایڈمریشن تھی, اور انہوں نے جس طرح سے, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے اقبال کو سمجھایا ہے, کاش کہ اس وقت یہ ہوتا کچھ ریکارڈنگ فیسیلیٹی, حالانکہ تھی, مگر یہ میری بد نصیبی کہ میرے پاس ایسی مشین نہیں تھی. تو واہ واہ کیا کہنے. انہوں نے کہا بھائی تم اقبال کو صرف ایک انسانیت کے ذریعے سے, ایک درد مند شاعر کی حیثیت سے پڑھو تو تمہیں اس کی خوبیاں نظر آتی, اور یہی درد مندی فیض صاحب کے کلام میں ہے, اور اسی درد مندی کا ہم سب آج تک فیض اٹھا رہے ہیں ان کے کلام سے, اور آئندہ نسل در نسل مجھے یقین ہے ہم فیض اٹھاتے ہیں. ہاں نہیں, آپ کی اس بات سے مجھے ایک فیض صاحب کی غزل کا شعر یاد آ گیا کہ بہت ملا نہ ملا زندگی سے غم کیا ہے. ہاں, بہت ملا نہ ملا زندگی سے غم کیا ہے, متائے درد بہم ہے تو بیش و کم کیا ہے. بیش و کم کیا ہے, واہ واہ واہ. تو میڈم شیمی, اچھا میں معافی چاہتا ہوں سلیم ہاشمی صاحبہ کو, ہم بہت عرصے سے میڈم شیمی کہتے ہیں, تو آپ پلیز وہ نہ کیجیے. آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ ایوری ورک آف آرٹ, آپ کی فیلڈ ہے فائن آرٹس, آپ بہت اس میں کام بھی آپ نے کیا ہے. فیض صاحب نے کہا تھا کہ ایوری ورک آف آرٹ ہیز ٹو بی پولیٹیکل. تو اس کا کیا وہ ہے؟ میرے خیال میں بھی اس بات میں یقین رکھتی ہوں. ایوری ورک آف آرٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی, اٹ از پولیٹیکل. اٹ از پولیٹیکل کیونکہ اپنے وہ وقت سے جڑا ہوا ہوتا ہے, بالکل صحیح. اور لہٰذا اس کے وقت میں, اس کے دور میں جتنے عناصر ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے سیاست سے تو تعلق ہے. اور اکثر کہا جاتا ہے مین از اے پولیٹیکل اینیمل. اس زمانے میں ان کو نہیں خیال تھا کہ دس از اے سیکسسٹ اسٹیٹمنٹ, تو مین سلیش وومن از اے پولیٹیکل اینیمل. اکثر اس بات کے اوپر بحث بھی ہوتی تھی جس میں ہم مصوروں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ابا بھی موجود ہوتے تھے, جب کہا جاتا تھا کہ بھئی جو جدید مصوری ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے. مثال دے رہی ہوں, تو ابا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس کو غور سے دیکھو, اس کام میں, اس مصوری میں وہ سب عناصر ہیں جو اس وقت سیاست کا حصہ ہے. اور واقعی اگر آپ سطحی طور پہ ایک چیز کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے بنیادی اصول, اور یہ کہ اس وقت اگر لگتا ہے کہ سیاست سے فرار ہے تو وہ بھی سیاست اور سیاسی حالات کا حصہ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ ایوری ورک آف آرٹ
हैज़ टू बी पॉलिटिकल और इज़ पॉलिटिकल, मेरे लिए तो कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ये बिल्कुल सही है। और कहीं कहीं पे वो जो उसके मुख्तलिफ़ जुज़्व हैं वो नज़र आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे सियासत की बात हो रही है, यहाँ पे मज़ालिम की बात हो रही है, यहाँ पे इनजस्टिस की बात हो रही है। लेकिन अगर वो सतही तौर पे आप ना देखें बल्कि गहराई में जाएं तो आपको सब चीज़ें नज़र आती हैं जो कि अपने वक्त और अपने वक्त की सियासत से जुड़ी हुई। बिल्कुल बहुत सही जी, बिल्कुल सही कहा। इफ्तिखार भाई, एक और आपसे बात ज़रूरी है पूछने वाली, वो भी दस्ते तय संघ का जो पेश लफ्ज़ है उसमें फैसल कहते हैं कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि शायरी में हम का सीगा इस्तेमाल हाँ, बहुत अहम बात है, वो बहुत अहम इस पे कुछ रोशनी डालिए कि ये इससे क्या। नहीं, वो भी मैंने आपसे अर्ज़ किया ना इफ्तिखार, और हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हमने कहा भाई कमाल है, उन मैं का इस्तेमाल अक्सर है शायरी में, बहुत हम धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरी शायरी, पूरी किताबें आप देख लीजिए, कहीं मैं का इस्तेमाल नहीं है, हम। मैंने कहा ये आपने मैं का इस्तेमाल नहीं किया। बोले भाई पता नहीं क्यों हमारा दिल नहीं चाहा, एक खुसूसियत के साथ ये शायद उन्हें जो इज्तिमाई दुख था वो ज़्यादा अजीज था अपने दुख से। हम के साथ एक इज्तिमाई तसव्वुर भी आता है। और जैसे अभी छिमी ने सलीमा ने बात करी कि ये हर जगह जो भी नाइंसाफ़ियाँ हर शहर में, हर मुल्क में, हर जगह हो रही थीं, उसका असर उनकी शायरी के सीधे सादे एक नरम लहजे वाले मिसरे में भी नज़र आता है। अब इसमें क्या है, मैंने इस नज़म के ऊपर पूरा डिस्कशन सुना है हिंदुस्तान के एक टीवी पर, और मुझे इसका अफसोस है कि सब यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर बातें कर रहे थे कि बुत हमारे गिरा दिए हैं। अरे भाई वो बुत, वो पत्थर के बुत नहीं है। अच्छा अब फलां ये कर दिया, और मरदूत का लफ्ज़ तो बड़ा ख़राब है। अरे भाई लुग़त ही देख लो कौन से लफ्ज़ के क्या मानी है, ये सब इस तरह के। तो मैंने उस पर जवाब दिया, मैंने कहा गिरी हैं गड़ी हैं कितनी सलीब है मेरे। तो ये क्या ईसाइयों का प्रचार कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। एक नज़्म है जिसमें ब्राह्मण है, मंदिर है, पूरी इमेजरी पूरी मंदिर ही के ऊपर पूरी नज़्म है। हाँ नहीं, वो आसमा कोई पुरोहित है जो हर बाम तले जिस पर आँख, हाँ जैसे, बट क्या खूबसूरत वो पूरी नज़्म है। तो किसी चीज़ को महदूद कर देना, किसी बड़े शायर के ख़यालात को एक जगह इकट्ठा करके देखना, और उसमें देखिए बड़ी अच्छी बात फिराक साहब ने लिखी है कि जो तनकीद होती है ना शायरी पर या नस्र पे, तनकीद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐबजूही करते रहें, उसमें ख़राबियाँ निकालते रहें। तनकीद का असली मतलब ये है कि आप किसी के लिखे हुए फनपारी की जांच पड़ताल किस तरह करते हैं, परख कैसे होती है। और मैंने तो कभी फैज़ साहब को किसी पे यानी तनकीद करते बहुत सुना है, लेकिन ऐबजूही करते कभी नहीं देखा कि हाँ भाई उसको देख लेना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, उन्हें मेरे ख़्याल में थोड़ा गज़ल को इख्तिसार के साथ 16 शेर नहीं लिखने चाहिए थे भाई, 6-7 में भी काम चल सकता था। इस तरह की तनकीद मैंने सुनी। नहीं, एक इसमें मेरे पास भी किस्सा है। हाँ। कि जब एन मेरी शमिल की किताब भाई हुई थी ना रिलीज़, ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में ना, एन जो इकबाल पे उन्होंने जो लिखी थी, तो वो फिरोज़गंज में बहुत उसको डिस्प्ले बड़ा मिला हुआ था। तो हमारा दफ्तर उसके ऑपोजिट होता था EMI का। तो मैंने वो देखी किताब, तो शाम को मैंने फैसल से पूछा कि आपने पढ़ी, तो उन्होंने कहा हम। तो मैं कही कैसी है, मतलब हम, तो उन्होंने कोई उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा। जब मैंने बहुत इसरार, मैं तो ज़िद्दी बहुत, हम तंग भी करते थे उन्हें, बहुत ज़िच भी होते थे, लेकिन उनको एक तरीक़ा आता था हम जैसे टटपूंजियों को शट अप कहने का। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये शट अप है, मुझे उन्होंने कहा कि शट अप। ये जो मैं आपको बात बताऊंगा ये इसका मतलब यही है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब कोई बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए।
تو میں نے کہا جی کیا اگر وہ شخص مشہور بے شک ہو جائے اور اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. کہتے نہیں, آپ تو بہت مثبت طریقے سے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ اس میں حسد کا پہلو نکال لیتے ہیں جو آپ کا مقصد تو نہیں, تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ چپ رہیں. اب یہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں, ایک وہی افاقیت والی بات انہوں نے ایک چھوٹے سے اس پہ کی اور ظاہر ہے کہ مجھے خاموش ہونا پڑا. اچھا ایک اور بھی ہے چیز جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جی جیسے 1000 سال پرانی ایک ٹریڈیشن ہے اور اس ٹریڈیشن کو لے کے مطلب بہت, کیونکہ وقت کم ہے, یہ موضوع تھوڑا طویل ہے, کہ جس طرح مطلب ایک خط تھا جس میں کہ کسی نے کہا, غالب سے کہا ہوگا کہ یہ جو شعر ہے تمہارا یہ خسرو کا ہے, تو وہ اس نے کہا کہ پیتا ہوں دھو دھو کے خسروِ شیری دہن کے پاؤں, یعنی یہ غالب ہے جب کہ وہ 400 سال بعد تھے. اور پھر فیض صاحب نے اپنا پہلا جو مجموعہ تھا اس کے جو پہلے نقش فریادی اس کا نام رکھا, وہ دیوان غالب کے پہلے 2 لفظ ہیں. تو یہ جو ایک ان بروکن ٹریڈیشن ہے جس میں اصل میں ایک غلط فہمی ہے جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ٹریڈیشن, تو اس کا مطلب رفتگاں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ جب ہم رفتگاں, وہ روایت جو مسلسل ہوتی ہے, متواتر ہوتی ہے, یعنی صرف پرانی قدامت سے نہیں, تو اس غزل کی ایک روایت ہے جس میں یعنی امیڈیٹ بھی ہوتا ہے اور بزرگ بھی ہوتے ہیں. ابھی ذرا آپ جو بتا رہی ہیں وہ مسلسل ایک بات انہوں نے کہی ہے, میر اور غالب اور اقبال, یہ 3 آدمیوں کا ذکر وہ کرتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں یہ ایک روایت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کے یہاں لفظ کے ساتھ, آہنگ کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, بات کہنے کے طریقے, سلیقے, یہ سب اس روایت کا حصہ ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ تجربہ کرتے ہیں کبھی کبھی جدید ہونے کے قصے میں, اگر اس تجربے سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی اور وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت اس کی بحث کی گنجائش نہیں ہے. مگر فیض صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, یعنی عربی اور انگریزی اور فارسی اور یہ زبانیں تو وہ جانتے ہی تھے, اردو کا کلاسیکی ادب تو انہوں نے پڑھا ہی ہوا تھا. مگر وہ جو ان کا جو شعری پرسونا تھا, اس میں علم اور مطالعہ ان کی شخصیت کا جز بن کے آیا تھا. وہ کوئی یعنی کوئی تھیوری پڑھ کے اس کو نقل نہیں کرتے تھے, یا کسی سے یعنی فرض کیجئے کہ یہ ناظم حکمت نے یہ کہا ہے تو اب میں یہ بھی کہتا ہوں, اور احمد شاملو نے یہ کہا ہے تو یہ بھی کہہ رہا. لاطینی امریکہ کے لوگوں سے وہ واقف تھے. تمام جو ہماری جد و جہد کی جو صورتیں تھیں نو آبادیاتی نظام کے خلاف, ان تمام تحریکوں سے ان کا ناطہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اردو کا ادیب پوسٹ اقبال پیریڈ میں بین الاقوامی ادبی تحریکوں سے اس طرح سے واقف نہیں تھا تخلیقی سطح پر اور دانش کی سطح پر جتنا فیض صاحب سے واقف تھے. ان سے ان کی ذاتی دوستیاں تو تھیں ہی, لیکن مثلا فرض کیجئے کہ نرودا ہے جیسے, یا ناظم حکمت ہے, یا فرض کیجئے وازنسکی ہے, یفتوشنکو وغیرہ ہیں, روسی شاعر رسول حمزہ تو ان کے ذاتی دوستوں میں تھے. تو جو کچھ لکھا جا رہا تھا ان سے پہلے اور ان کے بعد مختلف زبانوں میں, یعنی خود عربی کے جو شعراء تھے ان کے تو بالکل ذاتی دوستوں میں تھے نا سب, اور چھوٹے تھے ان سے. محمود درویش کو اور بلند الحیدری وغیرہ کو فیض صاحب کی جیسے ہم قدم بوسی کرتے, ایسے ہم نے ان کو دیکھا ہے ان کے سامنے. تو فیض صاحب کی جو شخصیت تھی وہ بالکل ایک بحیثیت شاعر کے, یعنی اگر آپ تمام چیزیں, یعنی وہ تو بالکل شاعر زندگی میں بھی ویسے ہی تھے, اور یعنی گفتگو میں بھی میٹھے تھے. اور میں نے کسی جگہ ایک بات کہی ہوئی تھی کہ بعض خواتین و حضرات
بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں موہنی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر آپ کا دل خود اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ فیض صاحب کی پوری شخصیت میں ایک موہنی تھی، جس کو جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کی طرف کرتا تھا۔ بجیا جو ہیں یہ احتیاطاً ایک واقعہ نہیں سنا رہی ہیں، میں نے ان سے کہا بھی۔ فیض صاحب ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک دن ایک دروازے پہ دستک ہوئی اور معلوم ہوا کہ ایک سکھ نوجوان دو آئے ہوئے ہیں اور وہ فیض صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو دروازہ بجوں نے کھولا اور وہ فیض صاحب گویا برآمد ہوئے۔ معلوم ہی ہوا کہ اس نوجوان نے کہا انگریزی میں کہ میرے والد جو ہیں وہ آپ کے نیاز مندوں میں ہیں، وہ بریڈفرڈ میں ہوتے ہیں، اور میں نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ کسی مشروب کی دکان ساؤتھ ہال میں کھولی ہے، تو ابھی وہ اس کا افتتاح نہیں ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بوہنی کے لیے، شگن کے لیے تم پہلے فیض صاحب کو جا کے پیش کرو۔ تو یہ میں اچھا وہ اردو پنجابی نہیں بول سکتے تھے نوجوان، اور انہوں نے انگریزی میں یہ بات کہی، تو یہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ میری دکان جو ہے وہ چلنے لگے۔ اب ہم نے نکاح وغیرہ پڑھاتے تھے، مذہبی نہیں سناتے ہیں یہ واقعہ بھائی، یہ بڑی مشکل سے سنا رہے ہیں اور بیکار میں اس کے اوپر بڑے اعتراضات بعد میں ہوتے ہیں۔ مجھ سے تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بتائیے ان کا مذہبی کیا تھا۔ ان سے بعض ہمارے جو بعض روشن خیال لوگ ہیں وہ مذہب بیزاری میں تجاوز کر جاتے ہیں بعض اوقات، اور تجاوز نہیں چھلانگ مارتے ہیں۔ تو ایک دفعہ روشن علی بھیمنی صاحب کے ہاں کوئی ایک دعوت تھی، ہم لوگ بھی سب تھے۔ ہم زہر آپا کے جو ہمسر تھے شوہر، وہ ہمارے استاد کی منزل میں تھے، پیر و مرشد ماجد بھائی۔ تو میں زیادہ تر ان کے چھوٹے کے طور پر ہوتا تھا کہ افتخار ذرا یہ وغیرہ ایسے میں۔ تو ماجد بھائی اور ہم کہیں کھڑے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب کل ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں 11 بجے تو فلاں، اور یہ تو میں نے کہا کہ 11 بجے میں نہیں ہوں گا۔ ان کا فیض صاحب نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے وہاں ملیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں۔ اتنی دیر میں فیض صاحب آ گئے تو اس نے جا کے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دفتر میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا ان کا دفتر ہے، جب چاہیں گے آئیں گے۔ تو میں نے کہا کل دنیا کے سب سے بڑے انقلابی کا یوم ولادت ہے، 1400 سالہ، 1400 سال کا، تو میں وہاں سویرے جا رہا ہوں لندن یونیورسٹی۔ تو کہنے لگے میں بھی چلوں گا، ہم بھی چلیں گے، ہمیں لیتے جانا۔ ہم بچے اس زمانے میں آ گئی تھیں، ادھر ویلنگٹن کوٹ والے گھر میں رہتی تھیں۔ ہم سویرے گئے، گوپی چند نارنگ آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ تینوں آدمی وہاں گئے۔ تو وہاں پر بہت سے مسلمان مختلف ملکوں کے آئے ہوئے تھے، اور آیت اللہ مہدی حکیم اس کی صدارت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین کا جشن ولادت تھا۔ جیسے ہی فیض صاحب ہال میں داخل ہوئے تو ہندو مسلمان سب جو تھے وہ آئے اور انہوں نے جلسہ درہم برہم کر دیا، اور کوئی پاؤں پکڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ تو آیت مہدی حکیم نے فارسی میں ڈاکٹر زوار حسین زیدی سے پوچھا کہ ہو از دس جینٹلمن؟ تو میں نے کہا کہ سنا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہی از آیت اللہ العظمیٰ آف اردو پوئٹری۔ تو کیسا کیا بھی ہوگی؟ میں نے کہا سر زبانی یہی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے آدمی تھے وہ، یعنی مثلا یعنی کوئی اور، ہم کہتے کہ جی ہم مجلسوں میں نہیں جاتے، میلاد بھی نہیں۔ کبھی میں نے BBC میں ایک ان کا انٹرویو کیا، میں نے ان سے پوچھا پچھتاوا کیا ہے آپ کی زندگی کا؟ تو ان کا بھائی 2 پچھتاوے ہیں، اور وہ پچھتاوے انہوں نے بیان کیے۔ جب یہ آوازیں چیک ہو رہی تھی تو اس نے اوپر سے کرشن گولڈ نے کہا کہ آپ اپنی آواز ذرا بولیے، مائک ٹھیک کر لیں۔ تو فیض صاحب سے میں نے پوچھا کہ فیض صاحب یہ بتائیے کہ کون سی ایسی بات ہے آپ کے بارے میں جو نہیں کہنی چاہیے؟ تو فیض صاحب نے کہا بھائی ہماری زندگی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں کہنی چاہیے، ایک آدھ بات آپ نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو میں نے کہا پھر بھی تو کہنے لگے حفیظ جالندھری صاحب کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیے گا۔ اچھا کہنے لگے پچھتاوا کیا ہے؟ کہنے لگے میں کرکٹر بننا چاہتا تھا اور میں کرکٹ نہیں کر سکا، اور میں قرآن شریف حفظ کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا۔ تو فراز بھی وہاں تھے شامل ہمارے انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب کرکٹر کا کیا ہے، وہ تو
یعنی ایک آدھ اننگ کھیلے گا اور ختم ہو جائے گا یہ 2-4. تو فیصل نے نہیں بھائی اب ہمیں کیا, ہم تو ہونا چاہتے تھے. سیالکوٹ میں جب ہم چھوٹے سے تو ایک نیاز ایک کرکٹر ہوتا تھا, اس کا وہ ٹانگے پر اس کی ڈگی بجتی تھی کہ وہ آئے گا, تو سب اس کو دیکھنے جاتے تھے. میں نے کہا سر اب تو آپ کو ساری دنیا ڈگی کے بغیر دیکھنے آتی ہے. کیا کہنے, کیسے آدمی تھے بھائی. نہیں اس میں ایک قصہ یہ بھی ہے سلیمہ یہ بتاؤ کہ اس کا ایک لانگ پلے ریلیز ہوا نیرا نے جو گایا تھا, نیرا سنگس فیض. تو وہ فیض صاحب کی 65ویں سالگرہ پہ 13 فروری کو لاہور میں لانچ ہوا, اور اس کی تیاری ذرا پہلے شروع ہو گئی تھی. تو انور مقصود ان دنوں میں کام کرتے تھے EMI میں. اچھا, ان کو بھیجا منصور بخاری صاحب نے کہ بھائی ان سے کہیں کہ ہم یہ ایک کمیموریٹو لانگ پلے بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اچھا. تو وہ جب لے کے آئے انور مقصود تو فیصل کہنے لگے, اب میں وہاں موجود نہیں تھا, یہ مجھے انور نے ہی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سب لوگ یہ چیزیں پہلے سن چکے ہیں, وہ ایک لڑکا ہے وہ کوئی نئی دھنیں بنا دے گا, کچھ میں بھی اس کو بتاؤں گا, تو تم اس سے کانٹیکٹ کرو, کوئی نئی چیزیں ہونی چاہیے, کوئی پرانی یہ تو سب لوگوں نے سنی. اچھا اس میں وہ برکت علی خان نے جو سب سے پہلے باہر آئی, نہیں صحیح, یہ اس سے پہلے یہ وہ بات کی بات ہے, وہ ٹینا نے گایا تھا. نہیں یہ تو اس میں ایک نظم تھی, آج بازار میں پاو جولا چل. تو 2-4 دن گزر گئے تو فیض صاحب نے مجھے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ کام کیا ہے. میں نے کہا سر وہ آج بازار میں تک کی طرز بنا لی ہے, وہ پاو جولا کا مطلب نہیں آتا. تو میں تو ارشد سلیمہ سے کہہ رہی ہوں کہ تو بتا کچھ, کتنی دفعہ ڈانٹا, کتنی دفعہ جھڑکا, یہ سب بھی تو بچپن میں تو کبھی نہ کبھی تو ضرور ڈانٹا ہوگا. 2 بار ڈانٹا, بتاؤ کیوں ڈانٹا تھا. ایک دفعہ میرے خیال میں 15-16 سال کی عمر تھی, اور ہم لوگ ایک پارٹی میں گئے تھے, مطلب نوجوان لوگ. تو وہاں پہ واپسی میں دیر ہو گئی, تو کیونکہ گاڑی کوئی نہیں تھی, باہر چھوڑ کے رات کے کوئی 10:30 بجے ہوں گے گھر آئے. ابو باہر کھڑے ہوتے, باہر کھڑے کہہ لیں گے از دس اے ٹائم ٹو کم ہوم. اچھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. میں گھر آئی اور لیٹ کے میں خوب روئی, کیونکہ مجھے کبھی اس طرح کی بات. دوسری مرتبہ یہ ہوا بیروت میں جب تھے, اور میں بچوں کو لے کے گئی تھی, اور ظاہر ہے وہ خانہ جنگی کا زمانہ تھا, تو زیادہ باہر نہیں جاتے تھے, لیکن بہرحال کوموڈور ہوٹل جاتے تھے ہم بھی. تو میری بھی کچھ واقفیت ہو گئی وہاں پہ. باقی جو عرب دنیا کے لوگ جو دھتکارے ہوئے تھے یا بھاگے ہوئے تھے وہ سب وہاں پہ ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ گپ شپ لگتی تھی. ان میں سے زیادہ تر صحافی تھے. تو ایک شام کو انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی, تو ان میں ایک ایجپشین صحافی تھے, تو وہ خاص طور پہ پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتے. تو خیر بات دیر ہو گئی, کھانا وانا کھایا یہ وہ, تو میرے خیال میں 9:30 بجے ہوں گے, کیونکہ زیادہ دیر نہیں کرتے تھے بیروت میں جو حالات. تو میں آئی تو ہمارے فلیٹ کے باہر جو کوریڈور تھا اس میں ابا جو تھے, تو مجھے کہتے ہیں از دس اے ٹائم ٹو کم ہوم. میں نے کہا ابا میری عمر 40 سال ہے, میرے خیال میں آئی کین کم ہوم لیٹ. یہ 2 مرتبہ ڈانٹا تھا. سیم سینٹینس کی, دس از دا ٹائم ٹو کم ہوم. نہیں میں بھی اس کا وہ ہوں کہ میں تو اور بھی زیادہ آپ سب سے چھوٹا تھا, اور مجھے کبھی اس طرح نہیں ڈانٹا, لیکن مجھے واضح طور پہ پتہ ہے کہ شٹ اپ انہوں نے اب کہہ دیا, اب اس کے بعد کوئی اور بات نہیں کرنی, مطلب یہ جو جملہ ہے یہ فائنل ہے. اور بہت ہی وہ لطف انگیز ہوتا تھا, ایک طرح سے کلائمیکس ہوتا تھا اس بیوقوفی کی گفتگو کا. تو اس میں بھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کہتے بھائی تم تو بہت جاہل ہو پھر. تمہارے ابا خواتین میں تو وہ بہت مقبول تھے, یہ تو مانو گی, اور یہ تو بہت اچھی بات ہے. مجھے وہ قصہ سنا دو, سلام لکھتا ہے, وہ سنا دو, وہ بہت اچھا قصہ, اس سے سنیں آپ.
وہ ہم لوگ گئے تھے جیل میں ابو کو ملنے, ہم جیل میں گئے ملنے, اور حیدرآباد جیل میں تھے. تو ابو نے ماما کو کہا کہ تو تحفہ دیا میں, تمہاری برتھ ڈے آ رہی, سالگرہ آ رہی. تو انہوں نے نکال کے تو نظم دی, سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام, اور کہا یہ واپس جا کے اور یہ میم شیم کو دے دینا, اور وہ اس کو چھپوا دیں گے, اور جو پیسے ملیں گے اس سے تم اپنے لیے کوئی ایک سوٹ خرید لیں. ایک جوڑا خرید کے. تو ماما نے کہا کہ ہاں لیکن بچوں کے لیے جوتے چاہیے, تو پہلے میں ان کے لیے جوتے لوں گی. تو انہوں نے خاص کہا کہ نہیں, بالکل نہیں, تم اپنے لیے ایک جوڑا لو گی, جوتے آ جائیں گے. تو پھر انہیں بیٹھ کے اور وہ جو پوری نظم تھی ایک ایک مصرع کر کے پوری نظم ان کو سمجھائی. کہیں جو قامت زیبا پہ سج گئی ہے قبا, چمن میں سر وہ صنوبر سنور گئے ہیں تمام. کیا کہ ہاں ہاں, یہ قصہ سنو. تو بس یہ قصہ ہے. نہیں, دوسری بات جو ہم ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے, یہ بھول گئی آدھا قصہ. ہوتا یہ ہے کہ کئی خواتین نے مجھ سے کہا کہ یہ نظم فیض صاحب نے میرے لیے لکھی. اچھا, اب اس نے مجھے تو معلوم تھا پورا قصہ کہ ایلس کے لیے, انہوں نے کہا نہیں تم خریدو, تم اپنے لیے ایک جوڑا خریدو, یہ ہے وہ. اور ایلس نے پھر خریدا, پہنا, انہوں نے دیکھا. تو میں نے کہا دیکھو سلیمہ, بات یہ ہے کہ تمہارے ابا اتنے نرم دل آدمی تھے, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. اگر کسی خاتون نے کہا ہوگا ان سے کہ یہ نظم آپ نے ہم میرے لیے لکھی ہے, تو انہوں نے تردید نہیں کی ہوگی. تردید نہیں کی, وہ کبھی کہی نہیں سکتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے نہیں لکھی. ہاں ہاں بھائی, آپ ہی کے لیے لکھی بس. آپ یہ کئی دفعہ ہوتا تھا. مثلاً ایک دوپہر میں گرمیوں میں کراچی آئی ہوئی تھی لاہور سے, تو ایک خاتون تھیں جو شاعرہ تھیں, اور وہ کہیں باہر سے آئی ہوئی تھیں. تو وہ دوپہر کو کھانا کھانے آئی, تو ابو نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہیں, وہ شاعر ہیں, وہ ملنے آ رہی. میں کہا ٹھیک ہے. تو کھانا وانا دوپہر کا کھائے. اچھا, مجھے پتا تھا کہ دوپہر کو ابا پھر تھوڑی سی قیلولہ فرماتے ہیں, تو بیٹھے ہیں, گفتگو چل رہی ہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس ابو اس کوشش میں ہے کہ بھائی خاتون چلی جائیں, لیکن وہ تو ملنے آئی تھی اتنی دور سے, تو بیٹھی ہوئی ہیں. تو پھر ابا نے پتہ نہیں کیا کیا, اماں کو کہا اچھا ایلس پلیز ٹیک کیئر آف آور گیسٹ, اور خود گئے. میری اماں جو تھیں وہ کیا بیچاری خاتون کے ساتھ گفتگو. بعد میں اس قدر انہوں نے کہا کہ بھی ڈونٹ لیو یور گرل فرینڈس ٹو می ان دی آفٹر. اچھا نہیں میڈم, پھر وہ ایک قصہ وہ بھی سنا دیں کہ جو ایسے لوگ آ جاتے تھے جس پہ ماما ناراض ہوتی تھی کہ یہ کیوں آپ سے ملنے آئے, کہ یہ بڑے غلط. جی جی, میں جس زمانے میں لندن میں رہتا تھا, تو میں جس ادارے میں تھا اس میں جو ابھی میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ سنائیں. سب سے پہلے جب میرے دل میرے مسافر چھپی تھی, تو وہ ہم نے اس کا, اور جو راشد آپ کہہ رہے ہیں وہ ارشد, وہ لانگ پلے انور بھائی نے کیا تھا, اور اس میں ہمارے خیر ایک دفعہ ایک بیوی تھی, وہ مجھ سے نمبر مانگنے لگی فیض صاحب کا. تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہم نمبر آپ کو نہیں دے سکتے جب تک ہم فیض صاحب سے اجازت نہ لے لیں. نمبر تو ہے ہمارے پاس, مگر اگلے دن میں نے ان سے کہا کہ سر وہ ایک بیوی آئی تھیں, اور وہ نام میں بھولتا ہوں, آپ کا نمبر مانگ رہی تھیں. تو کہا تم نے دے دینا تھا. خیر اگلے دن وہ آئی, میں نے ان کو نمبر دے دیا, انہوں نے کوئی وقت طے کیا, اور وہ چلی گئیں. اور زہرا آپا جو تھیں وہ انہوں نے ان کو ریسیو کیا. جب وہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی 150-200 سال کی تھیں. تو فیض صاحب ان کو بٹھا کر اور سوٹ پہن کے نکل لیے, اور بجو مجھے بٹھا لیا ان کے پاس کہ تمہاری مہمان ہیں, ان کو دیکھو, خاطر مدارات چلے گا. تو یہ بھی ہوا, یہ بھی قصہ ہوا ہے. مگر میں تو ان بچیوں سے کہتی ہوں ہمیشہ, تو دونوں کی دونوں ہنستے ہیں, میں کہتی ہوں اتنے نرم دل آدمی تھے کہ
جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ خوش ہو کے جاتا تھا, ہاں محبت بالکل, سے کیا بات. بات کرتے تھے. اور چاہے ہم لوگ بعض وقت تنگ آ جاتے, کیوں بیٹھی ہے, اب جائیں, اتنی دیر سے بیٹھی ہیں, مگر اچھی طرح بات کرتے. ہے کہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے میری اماں سے ہاں کہ آپ فیض صاحب کی شاعری سمجھتی ہیں, سو she used to say شاعری تو نہیں سمجھتی, شاعر کو خوب سمجھتی. شاعری کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ سنا دے, وہ بڑا اچھا جملہ ہے فیض صاحب کا, کہ جب ماما کہتی تھی کہ یہ اسمگلر ٹائپ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں, اس کیوں آتے ہیں, کیا ان کا تعلق ہے شعر و شاعری سے, یہ تو بڑے بلیک میلر ہیں, یہ کیا ہیں, یہ آپ کیوں آتے ہیں, تو کیا کہا پھر فیض صاحب نے؟ کیا کہا؟ نہیں اچھا, میں آپ نے مجھے سنا, تو وہ فیصلہ کہتے ہیں بھائی وہ ہم ان کو بلاتے تھوڑی ہیں, وہ تو خود سے آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں ایسے لوگ آتے ہیں, مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا. تو کہتے ہیں بھائی اچھا اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو تم جب وہ آئیں تو سیر کو چلی جایا کرو. ہاں بھیا اب ہم سے ویسے پڑھ جاتے. سب سے پہلے جب وہ نظم آئی تو زہرا آپا فیض صاحب وہیں تھے. یہ بات ہم سب ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے فیض صاحب بہت خوش تھے اور بہت یعنی 70 72 73 برس کا ایک بزرگ جس کے بچے یہاں, بیوی یہاں, جس کو پریشان کیا جا رہا, اور یہ اس کا ذکر نہیں کرتے ان کو اور وہاں انہوں نے بیروت میں بمباری ہو رہی ہے اور ڈرائیور مر گیا ہے اور نکلنا مشکل ہے, اور وہاں وہ رہ رہے ہیں اکیلے. یہ کوئی بہت بڑا آشوب تھا جس سے ہم سب گزرے. تو انہوں نے نظم لکھی میرے دل میرے مسافر, اور آئے وہ ہمارے دفتر کے افتتاح کے لیے. بڑھیا نے ان کی وہ نظم ان کے سامنے سنائی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کیجئے گا کہ پہلی بار میں نے ان کو روتے دیکھا. بچوں اور کی یاد بہت. میرے دل میرے مسافر جیسے وہ یہ پڑھ رہی تھیں, اور پورا ہال جو تھا کامن ویلتھ انسٹیٹیوٹ کا وہ بھرا ہوا تھا, اور ضیاء بھائی, ضیاء محی الدین تھے وہ پڑھ رہے تھے, اور ریاض رسل تھے جو بول رہے, سامنے یوسی صاحب اور بھیم جی صاحب اور یہ سب بزرگ بیٹھے ہوئے. بچوں اگر آپ بیٹا ویسے تو نہیں پڑھ سکتی, آواز وہ نہیں ہے. میرے دل میرے ہوگا نہیں مجھ سے. میرے دل میرے مسافر, میرے دل میرے مسافر, ہوا پھر یہ حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم, دیں گلی گلی صدائیں, کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں, کسی یار نامور کا. میرے دل میرے مسافر, میرے دل میرے مسافر. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اور خاص طور پہ آرٹس کاؤنسل کا, احمد شاہ صاحب کا, اور ارشد اگر ہم بے سرے ہوں تو شکایت مت کرنا. میں واقف ہوں آپ کے جو موسیقی کی حس ہے اور اس جمالیاتی پہلو جو ہے موسیقی کا, اس کو آپ کس قدر باریکی سے جانتی ہیں, میں اس کا گواہ ہوں. اور میں تو فیض صاحب کو جب یاد کرتی ہوں تو میں اپنا ایک شعر پڑھتی ہوں کہ ہنس کر اسے یاد کر کے دیکھیں, آنسو تو بہت بہا چکے ہم, بس تو خواتین یہ فیض صاحب کی ایک نظم کے ساتھ ہی ہم اب اس کو اختتام کرتے ہیں اس سیشن کو, کہ آج پھر درد و غم کے دھاگے میں ہم پیرو کر تیرے خیال کے پھول, ترک الفت کے دشت سے چن کر آشنائی کے ماہ سال کے پھول, تیری دہلیز پر سجائے پھر تیری یاد پر چڑھائے, باندھ کر آرزو کے پلے میں ہجر کی راکھ اور وصال کے پھول. بہت شکریہ. نام ہی ایسا ہے ہمیشہ